شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات زبور انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک تاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب ہی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. تو وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاءاللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھا ہونا اس طریقے نال، تو اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں
پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا۔ قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ۔ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی۔ میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں ابھی پڑھتا ہوں مجھے معاف کر دے، اس طرح کا۔ تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے۔ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں۔ اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ گناہ کرتا ہے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے، یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے، آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ، وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں، ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں۔ اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اینا نہ ہو جائے، کام نہ پا دو، ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا۔ اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی ہے جنت بنا لینا، پریکٹیکل چیک کر لیں۔ اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے۔ آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر دیں۔ اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے۔ ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے؟
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل ہوگی. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے واعظین سے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدھا اس کے بعد لغفور رحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا. تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے واعظین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا.